بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبے کا ترجمہ شریف بھائی، اللہ کے نام کے ساتھ میں ابتدا کرتا ہوں جو بڑا مہربان ہے، رحمت والا۔ ہر حمد مختص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مومنین کے مرتبے کو اپنے عزت والے خطاب کے ساتھ بلند کیا۔ وَرَفَعَ دَرَجَةَ الْعَالِمِينَ، اور علماء کے درجے کو بمعانی کتابی، اپنی کتاب کے معانی کے سبب بلند کیا۔ وَخَصَّ الْمُسْتَنبِطِينَ مِنْهُمْ بِمَزِيدِ الْإِصَابَةِ وَصَوَابِهِ، اور ان میں سے مستنبطین کو خاص کیا درستگی رائے اور ثواب کی زیادتی کے ساتھ۔ وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ وَأَصْحَابِهِ وَالسَّلَامُ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْبَابِهِ، اور درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام پر نازل ہو، اور سلام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور آپ کے شاگردوں پر نازل ہو۔ وبعد فإن اصول الفقہ اربعۃ، اور بہرحال حمد و ثنا کے بعد بے شک فقہ کے اصول چار ہیں: کتاب اللہ و سنت رسولہ و اجماع الامت والقیاس، یعنی کتاب اللہ، اللہ کے رسول کی سنت اور اجماع امت اور قیاس۔ فلا بد من البحث في كل واحد من هذه الاقسام ليعلم بذلك طریق تخریج الاحکام، بس ان اقسام میں سے ہر ایک میں بحث کرنا ضروری ہے تاکہ اس بحث کے ساتھ احکام کی تخریج کے طریقے کو جان لیا جائے۔ البحث الاول، پہلی بحث، البحث الاول فی کتاب اللہ تعالیٰ، پہلی بحث کتاب اللہ کے بیان میں۔ وہ بیان کیا نا کہ کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع امت اور قیاس، ان میں سے پھر ہر ایک پر الگ الگ بحث کرنی ہے، تو پہلی بحث کیا ہے؟ کتاب اللہ کے بیان میں ہے۔ فصل فی الخاص والعام، یہ ایسی فصل ہے جو خاص اور عام کے بیان میں ثابت ہونے والی ہے۔ کیا مطلب ہوا کہ پہلی بات کتاب اللہ کے بیان میں، اور اس کی کئی فصلیں، اور ان میں سے پہلی فصل جو ہے وہ خاص اور عام کے بیان میں ثابت ہونے والی ہے۔ فالخاص لفظ وضع لمعنى معلوم او لمسمى معلوم على الانفراد، فالخاص خاص ایسا لفظ ہے جو معنی معلوم یا مسمى معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہو انفرادی طور پر، قولنا فی تخصیص الفرد زید وفی تخصیص النوع رجل وفی تخصیص الجنس انسان، جیسے ہمارا قول فرد کی تخصیص میں زید اور نوع کی تخصیص میں رجل اور جنس کی تخصیص میں انسان ہے۔ والعام کل لفظ ينتظم جمعا من الافراد، اور عام کی تعریف ہو رہی ہے۔ عام ہر ایسا لفظ ہے جو افراد کے مجموعے کو شامل ہو، جمع من الافراد، جو افراد کے مجموعے کو شامل ہو، اما لفظاً، یا لفظاً جیسے ہمارا قول مسلمون اور مشرکون، یا معنی جیسے ہمارا قول من اور ما۔ حکم الخاص من الکتاب، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کتاب اللہ کے خاص کا حکم بیان فرما رہے ہیں۔ اونچا بولو بھائی، کتاب اللہ کے خاص کا حکم بیان فرما رہے ہیں۔ کتاب اللہ کے خاص کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا یقینی طور پر واجب ہے۔ کتاب اللہ کے خاص کا حکم بیان فرما رہے ہیں، کتاب اللہ کے خاص کا حکم بیان فرما رہے ہیں، اور کتاب اللہ کے خاص کا حکم بیان فرما رہے ہیں۔ کتاب اللہ کے خاص کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا یقینی طور پر واجب ہے۔ اگر کتاب اللہ کے مقابلہ میں، اگر کتاب اللہ کے خاص کے مقابلہ میں خبر واحد یا قیاس آ جائے، خبر واحد یا تو تطبیق دینے کی کوشش کریں گے، تطبیق دینے کی اگر کتاب اللہ کے خاص کے حکم میں کسی قسم کی تبدیلی کرنے کے بغیر تطبیق دینا ممکن ہو، تطبیق دینا ممکن ہو تو پھر دونوں پر عمل کریں گے، ان دونوں پر عمل کریں گے، ان دونوں پر کن پر؟ ایک تو کتاب اللہ کا خاص آ گیا، مقابلہ میں خبر واحد ہے یا قیاس ہے، تو تطبیق دینے کی کوشش کریں گے، ایسے طریقے سے تطبیق دیں گے جس طریقے کے ذریعے کتاب اللہ کے خاص کے حکم میں بھی کوئی کمی زیادتی نہ ہے، کوئی تبدیلی نہ ہے، اور خبر واحد ہے یا قیاس ہے اس پر بھی عمل ہو جائے۔ اگر ممکن ہو تو دونوں پر عمل کریں گے، ممکن ہو تو دونوں پر عمل کریں گے، اور اگر تطبیق دینا ممکن نہ ہو تو پھر خبر واحد یا قیاس کو چھوڑ دیں گے اور کتاب اللہ کے خاص پر عمل کریں گے۔ خبر واحد یا قیاس کو چھوڑ دیں گے اور کتاب اللہ کے خاص پر عمل کریں گے۔ ترجمہ دوبارہ سن لو بھائی۔
حکم الخاص من الکتاب، کتاب اللہ کے خاص کا حکم، وجوب العمل بہ لا محالتہ، اس پر یقینی طور پر عمل کا واجب ہونا ہے، اور یعنی عمل کرنا واجب ہے۔ فَإِنْ قَابَلَهُ خبر الواحد یا بالقیاس، پھر اگر خبر واحد یا قیاس اس کے مقابل آ جائے، پھر اگر خبر واحد یا قیاس اس کے کس کے مقابل، کتاب اللہ کے خاص کے مقابل آ جائے۔ فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِدُونِ تَغْيِيرٍ فِي حُکْمِ الْخَاصِ، پھر اگر ان دونوں کو خاص کے حکم میں تبدیلی کرنے کے بغیر جمع کرنا ممکن ہو تو ان دونوں پر عمل کیا جائے گا، یعمل بہما، تو ان دونوں پر عمل کیا جائے گا۔ اور اگر ان دونوں کو خاص کے حکم میں تبدیلی کرنے کے بغیر جمع کرنا ممکن نہ ہو، یہ اللہ کی عبارت ہے، تو کتاب پر عمل کیا جائے گا، وَيُتْرَكُ مَا يُقَابِلُهُ، اور اس چیز کو چھوڑ دیا جائے گا جو اس کتاب اللہ کے خاص کے مقابل ہو، جو کتاب اللہ کے خاص کے مقابل ہو، جو کتاب اللہ کے خاص کے اونچا بولو، جو کتاب اللہ کے خاص کے مقابل ہو۔